الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں کفار سے دوستی کی ممانعت پر مشتمل آیات آپ کی خدمت میں ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بارہا کئی مقامات پر اس چیز سے منع فرما دیا، کیونکہ دوستی ہوتی ہی یہ ہے کہ انسان کسی سے بہت زیادہ کلوز ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ محبت اپنے قلب میں محسوس کرتا ہے، اور پھر اس کے سامنے اپنے راز بھی ظاہر کر دیتا ہے، اپنے ویک پوائنٹس اس کو بتا دیتا ہے، اس کی اکثر صحبت میں رہتا ہے۔ اتنا گھلنا ملنا یہ بہت ہی خطرناک ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں اگر کوئی اتنا گھلے ملے کسی چرسی موالی کے ساتھ تو کچھ عرصے بعد وہ بھی چرس پیتا ہوا ہی نظر آئے گا۔ اگر کوئی کسی جھوٹے شخص کے ساتھ اتنا گھلنا ملنا رکھے کہ رات دن اٹھ رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں، کچھ عرصے بعد اس کی زبان پر بھی جھوٹ ظاہر ہوگا۔ اسی طریقے سے جتنی بھی گندی عادات کے حامل لوگ ہیں، اگر ہم ان کی صحبت میں رہیں تو یہ تو میں بہت زیادہ عرض کر رہا ہوں کہ اتنا گھلنا ملنا تھوڑا بھی اگر رہیں تو اثر انداز ہو جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اگر کسی کے ساتھ اس انداز سے گھلیں گے ملیں گے تو اس کے عقائد اور اس کے نظریات اور وہ چیزیں بھی اثر انداز ہوتی ہیں، اور خصوصاً اس وقت یہ معاملہ اور خطرناک ہو جاتا ہے کہ جو دوستی کرنے والا مسلمان ہے وہ خود اپنے مذہب اسلام کے بارے میں اتنا زیادہ نہیں جانتا ہے۔ اس میں بعض بھائی اور بہن ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں، بعض اوقات اظہار ناراضگی بھی کرتے ہیں، یہ آپ کیسی باتیں کہہ رہے ہیں، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں۔ اب ہم بارہا کہہ چکے ہیں کہ بھائی مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جیسے ہی آپ پیدا ہوئے تھے تو سارے علوم جو اسلام سے متعلق ہیں وہ آپ کو حاصل ہو جائیں گے۔ ایسا کہاں ہو سکتا ہے اور کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر آپ اس کا دعویٰ کرتے ہیں تو چلے ہم زیادہ دور نہیں جاتے، آپ مسلمان کا مطلب بتا دیں، مسلمان کسے کہتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ کتابیں کھول کر دیکھیں گے، کوئی ڈکشنری دیکھیں گے، پھر بتائیں گے، وہ تو چلیں آپ بتا سکتے ہیں، لیکن آپ تو یہ دعویٰ کر رہے ہیں نا مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ پیدا ہونا ہی تمام معلومات کے حاصل ہو جانے کی ایک واضح دلیل بن گئی۔ تو اب میں آپ سے کویسچنز کرتا ہوں، آپ بتائیے کہ آپ تو ماشاءاللہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، چلے جواب دے دیجئے، مسلمان کسے کہتے ہیں؟ اچھا اللہ تعالیٰ کا تعارف ہی پیش کر دیں۔ اگر ایک غیر مسلم کہتا ہے کہ آپ کے نزدیک اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا انٹروڈکشن ہے، آپ کس انداز سے تعارف کریں گے، 2 جملوں میں بیان کر دیں، تو ہماری حالت تو یہ ہوتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا انٹروڈکشن بھی صحیح طریقے سے پیش نہیں کر سکتے، اس میں بھی گڑبڑیشن کر دیں گے، عقائد کی خرابی ظاہر ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے اسلام کیا ہے، اگر کوئی ہم سے کہے بھی اسلام کیا ہے، ذرا اس کے بارے میں 2-4 جملوں میں اس کا تعارف پیش کر دیں تو ہم پریشان ہو جائیں گے کہ یار یہ کہہ کیا رہا ہے۔ کئی لوگ ایسے ہمیں ملے ہیں کہ جیسے کوئی اگر بالفرض اسلام قبول کرنا چاہتا ہے تو انہیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ایک شخص کیسے مذہب اسلام میں داخل ہو سکتا ہے۔ وہ بولتے ہیں جی وہ مسجد کے مولوی صاحب کے پاس چلے جاؤ، فلاں عالم کے پاس چلے جاؤ، مجھے نہیں پتہ کہ کیسے۔ اس قدر جب یہ صورتحال علمی لحاظ سے پستی کا عالم ہوگا، پھر کون سا ایسا زوم ہے، کون سا ایسا ان کو اپنے اوپر اعتماد ہے کہ جو ان کو یہ ہمت فراہم کر دیتا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ بھی دوستی کریں، اس کے منفی اثرات آپ پہ مرتب نہیں ہوں گے۔ یہ ایسا بالکل اپنے اوپر ٹرسٹ نہ کریں، یہ بہت خطرناک ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیں کہ ایمان جب ضائع ہوتا ہے تو لمحہ بھر بھی نہیں لگتا ہے اور پتہ نہیں چلتا ہے، کیونکہ ایمان کوئی بھاری شے تو نہیں ہے نا کہ مثلا آپ کے سر پہ ایک وزن رکھا ہوا تھا جس کا نام ایمان تھا، اور اچانک وہ وزن ہٹا تو آپ کو سر ہلکا ہلکا محسوس ہوا تو آپ کو پتہ چل گیا کہ اوہو ایمان ضائع ہو گیا۔ بلکہ ہوتا یہ ہے کہ ایمان یقین کا نام ہے، دل سے آپ یقین رکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جو کچھ لے کر آئے وہ حق ہے، سچ ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب ہم اس طرح کسی سے دوستیاں کرتے ہیں تو شیطان اس یقین کو کمزور کرتا ہے۔ سامنے والا کہتا ہے کہ یار یہ سب مولویوں کے ڈھکوسلے ہیں، یہ کیا جنت، کیا دوزخ، کیا حساب کتاب، ایسا کہاں ہوتا ہوگا۔ تو جو کمزور پھر اس طرح شخص ہوگا تو اس کے دل میں بھی آئے گا ہاں یار بات شاید یہ صحیح کہہ رہا ہے، بس یہ دیکھیں پہلے یقین تھا کہ نہیں سب کچھ ہوگا، اب اس میں شک پیدا ہو گیا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شک کے بعد پھر انکار پیدا کروا دے شیطان کہ ہم اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہ ہاں یار تم صحیح کہہ رہے ہو، بس یہ مولویوں کی باتیں، یہ جو لوگ اپنے پیچھے لے کے چلنا چاہتے ہیں قوم کو، وہ اس قسم کی باتیں کر کے لوگوں کو اپنے پیچھے لگا لیتے ہیں۔
یہ بھی کوئی تعجب کی بات نہیں کہ بہت سے لوگ ایسا بھی کہہ دیں۔ بس جیسی اس نے اپنے مذہب اسلام کے بنیادی عقائد کے بارے میں شکوک و شبہات کا اظہار کیا تو اسی وقت ہی اس کا ایمان ختم، ضائع ہو گیا۔ اگر وہ کہے پتہ نہیں یار اللہ تعالیٰ ہے یا نہیں، پتہ نہیں میدان معاشر ہوگا یا نہیں ہوگا، تو یہ ایمان کے ضائع ہونے کی علامت ہے، یہ عدم یقین ہی سمجھ لے ایمان ضائع کروا رہا ہے۔ اور اگر وہ انکار ہی کر دے صراحتاً کہ میں نہیں مانتا ہوں، واقعی تم صحیح کہہ رہے ہو، پھر تو گیا کام سے۔ تو ان دوستیوں میں یہ بہت خطرہ ہے کہ جب آپس میں بیٹھ کے گفتگو ہوتی ہے اور وہ گفتگو کا رخ مذہب کی طرف آ جاتا ہے تو اس وقت ایک مسلمان چونکہ اپنے ذہن کو دلائل سے خالی پاتا ہے، مذہب اسلام کی دیگر مذاہب پر فوقیت کے دلائل اس کے ذہن میں موجود نہیں ہوتے ہیں، تو سامنے والے کی بات کو یا تو وہ صراحتاً یس کہتا ہے کہ صحیح کہہ رہے ہو، یا نہیں بھی کہتا، خاموش رہتا ہے، تو اس کا ذہن اور دل اس کو قبول کرنا شروع کر دیتا ہے اور باطن میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر منع فرما دیا کہ دوستیاں نہ کی جائیں۔ آگے چلتے ہیں اور دیکھیں مزید آیت میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، سورہ مائدہ ہی ہے اور آیت نمبر 57 ہے، 57ویں آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تتخذوا الذین، نہ بناؤ تم ان لوگوں کو، اتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء۔ اس پورے کو ملا کے ترجمہ یہ بنے گا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، تم ان لوگوں کو اور کفار کو دوست نہ بناؤ کہ جن کو ہم نے پہلے کتاب دی، یعنی اہل کتاب میں سے، اور کفار میں سے ان کو دوست نہ بناؤ جنہوں نے تمہارے دین کو ہنسی مذاق اور کھیل کود بنا لیا ہے، یعنی تمہارے مذہب کا مذاق اڑاتے ہیں، تمہارے مذہب کی تعلیمات کو برا بھلا کہتے ہیں۔ جیسے کہ مطلب ایک شخص تھا، وہ کہنے لگا کہ یہ مسلمان جو ہیں یہ کیا مطلب نماز پڑھتے ہیں تو کیسی نماز پڑھتے ہیں، کبھی اٹھ رہے ہیں، کبھی بیٹھ رہے ہیں، کبھی جھک رہے ہیں، کبھی یوں کرتے ہیں، کبھی یوں کرتے ہیں، یعنی وہ نماز کا مذاق اڑانا اس نے شروع کیا۔ تو یہ اب اس طریقے سے جو لوگ خاص ایک تو ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں کر رہے تو مطلقاً اللہ نے منع فرمایا کہ دوستی نہ کریں، اور ایک وہ جو خاص مذاق اڑا رہا ہے پھر اس کے ساتھ انسان پتہ نہیں کس وجہ سے وہ مروت کے تقاضے کے تحت اس کے ساتھ لگا ہوا ہے، یہ اور زیادہ برا ہے۔ تو پھر ذرا غور کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، تم ان لوگوں کو اپنا دوست نہ بناؤ جو اہل کتاب میں سے ہیں اور مزید کفار، انہیں دوست نہ بناؤ، وہ لوگ جو تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں اور اسے کھیل کود انہوں نے بنا لیا ہے۔ واتقوا اللہ، اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان رکھتے ہو تو، اگر تم ایمان ہے تو اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ اور اس کے ڈر کی ایک علامت یہ بھی ظاہر ہونی چاہیے کہ پھر اس قسم کے لوگوں کے ساتھ بالکل تعلق قائم نہ کرو جو تمہارے مذہب پہ تنقید کریں، تمہارے مذہب سے مطلب بغض کا اظہار کریں، یا اس کی کسی بھی رسم کا یا ہمارے کوئی اللہ تعالیٰ کی فرض یا واجب کردہ عبادت کا مذاق اڑائیں، بالکل نہیں، ان سے دوستی ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ مزید اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا، یہ سورہ توبہ ہے اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 23 میں ارشاد فرمایا کہ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء، تم اپنے آباء و اجداد کو اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ بناؤ، ان استحبوا الکفر علی الایمان، اگر وہ ایمان پر کفر کو پسند کریں، ومن یتولہم منکم، اور تم میں سے جو کوئی ان سے دوستی رکھے گا، فاولئک ھم الظالمون، تو وہی ظلم کرنے والے ہیں۔ تو یہاں تو اللہ تعالیٰ نے یہ تک بیان فرما دیا، یہ مطلب چونکہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ دین فرمائی تھی تو بہت سے لوگ ایمان لے کر آئے۔ اب یوں ہوتا تھا کہ والد صاحب ایمان لائے تو بیٹا ایمان نہیں لایا، بعض اوقات بیٹا ایمان لے آیا تو والد ایمان نہیں لایا، ایک بھتیجا ایمان لے آیا، چچا بھی کافر ہے، ماموں ایمان لے آیا، بھانجا کافر ہے۔ تو یہ ایک آزمائش بن گئی تھی کہ اب یا تو اسلام کے ساتھ مل جاؤ اور ان سے قطع تعلق کرو، اور یا ان سے دوستیاں اور خاندان کی رسمیں نبھاؤ، تو پھر مذہب اسلام سے دشمنی ظاہر ہوتی تھی، کیونکہ وہ زمانہ ایسا تھا کہ اس میں بس دو ہی گروپ تھے، مسلمان اور کافر، یا ادھر جاؤ یا ادھر آؤ، یہ حکم ہو گیا تھا۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ اگر تم مومن ہو چکے ہو تو بس پھر کفار سے اب دوستی کا کوئی مطلب راہ نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے، چاہے وہ تمہارے بھائی ہوں، چاہے وہ تمہارے آباء و اجداد میں سے ہوں۔
لیکن اب تمہیں مذہب کی طرف آنا ہے اور ان سے قطع تعلق کرنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء، تم اپنے باپوں کو یعنی آباء و اجداد کو اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ بناؤ، ان استحبوا الکفر علی الایمان، اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کریں، ومن یتولہم منکم، اور جو تم میں سے ان سے دوستی رکھے گا، فاولئک ھم الظالمون، تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ قل، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرما دیجئے کہ ان کانا آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم، کہ اگر تمہارے آبا و اجداد اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی، و ازواجکم، اور تمہاری بیویاں، و عشیرتکم، اور تمہارا دیگر کنبہ دیگر خاندان والے، و اموال نقترفتموہا، اور تمہارے وہ مال جن کو تم نے کمایا ہے، و تجارتن، اور وہ تجارت، تخشون کسادہا، جس کے نقصان کا تم خوف رکھتے ہو، و مساکن ترضونہا، اور تمہارے وہ مکان جن کو تم پسند کرتے ہو، اگر یہ تمام چیزیں احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ، اگر تمہیں اللہ تعالیٰ، اس کے رسول اور اس کے راہ میں جہاد سے زیادہ محبوب ہیں، فتربصوا، تو پھر تم ذرا انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حکم کو لے آئے گا، اور وہ حکم یا تو قیامت ہے مراد یا پھر اللہ کا عذاب ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی فاسق قوم کو ہدایت عطا نہیں فرماتا ہے۔ تو اس میں دیکھیں صراحتاً اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ایک عام شخص جس سے آپ کی کوئی رشتہ داری نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اسے تو بدرجہ اولیٰ آپ کو دوست نہیں بنانا ہے، جبکہ یہاں پر مطلقاً منع کر دیا گیا کہ اگر تمہارے قریبی رشتہ دار ہوں، اگر تمہارے کوئی بھی تو ان سے کاروباری معاملات ہوں، لیکن بہرحال دوستی کی اجازت ہرگز نہیں ہو سکتی ہے، لہٰذا اس سے اجتناب کرنا ہوگا۔ تو اس سے تھوڑا سا سوچنا چاہیے، غور و تفکر کرنا چاہیے ان خواتین کو، ان حضرات کو جو اس قسم کی دوستیاں رکھتے ہیں۔ یوں ہی پھر مطلب انٹرنیٹ پر جیسے سوشل میڈیا آج کل بڑا فعال ہو چکا ہے، اور اس نے بہت سے فاصلے جو ہیں وہ سمیٹ دیے ہیں، فاصلے سمٹ چکے ہیں، لوگ قریب آ چکے ہیں، ورلڈ وائڈ ایک دوسرے سے بہت زیادہ قریب آ چکے ہیں۔ اس میں بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ انسان غیر مسلمین سے دوستی کر لیتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ اس قسم کی مذہب کی باتوں پر بھی کمنٹس ہو جاتے ہیں، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پھر ایک مذہب اسلام کی کم تعلیمات رکھنے والا نوجوان پھنس جاتا ہے کسی مسئلے میں، اور اسے فوری طور پہ اس مسئلے کا حل بتانے والا مسلمان اسکالرز میں سے کوئی ملتا نہیں ہے، تو پھر اس کے دل میں ایک خلجان سا پیدا ہو جاتا ہے، اور یہ کوئی بعید نہیں ہے کہ وہ مذہب اسلام سے پھر جائے۔ اس لیے بہت سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے، یعنی تمام معاملات یہ دیکھنے چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ آپ کا حلقہ احباب اکثر جو دوستی کے حوالے سے ہے وہ مسلمان ہی ہوں، اکثر نہیں بلکہ 100%۔ ہاں ویسے ملاقاتی ہونے کے اعتبار سے تھوڑا بہت تعلق اگر آپ جیسے میں نے عرض کیا مروتاً رکھنا چاہیں تو ایک الگ بات ہے۔ اسی طریقے سے والدین کو تھوڑا سا غور و تفکر کرنا چاہیے کہ آپ کا بچہ کس کے ساتھ اٹھ رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، کون اس کے دوست آپ کے گھر میں آ رہے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچہ اس طرح کی دوستیاں کر لیتا ہے، گھر میں اتنا مطلب کچھ سکھایا نہیں گیا ہوتا، کوئی دلائل وغیرہ نہیں بتائے ہوتے، کیا حق ہے کیا نا حق ہے کچھ پتہ نہیں ہے، اور وہ بچہ اپنے ان دوستوں کو اپنے گھر میں لے کر آ رہا ہے، اپنے ماں باپ سے بھی تعارف کروا دیتا ہے، اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، روم میں جا رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، کھیل کود کر رہے ہیں والدین کی نگاہوں کے سامنے، اور پھر وہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ ایک ایسی مطلب کوئی بات قبول کر لیتا ہے قلبی لحاظ سے یا مطلب ذہنی لحاظ سے کہ جو اس کے مذہب اسلام کی بنیادی تعلیمات سے ٹکرا رہی ہوتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکلف بنا دیا ہے اس بات کا کہ ہر شخص اپنے مذہب کے جو عقائد ہیں، ہمارے مذہب اسلامی عقائد، انہیں دلائل کے ساتھ جانے۔ اب اگر کوئی دلیل کے ساتھ جانتا نہیں ہے تو پھر بہت زیادہ خوف اور خطرہ ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی بات کو جو اس کے ذہن کو اچھے لگ جائے، اس کے دل کو اچھے لگ جائے، وہ اس کو عقیدے کے طور پہ قبول کر لے، اور یہ بڑا خطرناک ہے۔ آپ دیکھیں مسلمانوں میں بعض ایسے ہوں گے جو یوں کہیں گے یار اپنا تو عقیدہ یہ ہے، بس یوں ہونا چاہیے، بھئی میرا تو عقیدہ یہ ہے۔ جیسے بعض جاہل کہہ دیتے ہیں مسئلہ تقدیر کا انکار کرتے ہوئے، بھئی میرا تو عقیدہ یہ ہے کہ انسان اپنی تقدیر خود بناتا ہے۔ معاذ اللہ آپ نے اس قسم کے جملے سنے ہوں گے۔
حالانکہ تقدیر کا مطلب ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ فیصلہ جو وہ ازل سے اپنے بندوں کے حق میں کر چکا ہے۔ یہ تمام کائنات کی چیزوں کے بارے میں جو فیصلہ وہ کر چکا ہے، اس فیصلے کا نام ہے تقدیر۔ اب یہ کہہ رہا ہے کہ انسان اپنی تقدیر خود بناتا ہے، یعنی اللہ کا فیصلہ کچھ بھی نہیں ہے، میں جو فیصلہ کروں گا وہ ہوگا۔ تو بس اس کا مطلب یہ ہوا اس نے اللہ تعالیٰ کے فیصلے کا انکار کیا، مسئلہ تقدیر کا انکار کیا، اور مسئلہ تقدیر کا انکار کرنا کفر ہے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو تقدیر کا انکار کرے یہ میرے امت کے مجوسی ہیں، یعنی آتش پرست کو مجوسی کہتے ہیں، ان کو سرکار نے فرمایا میرے امت کے مجوسی ہیں۔ اور پھر اتنی سخت وعید ہے اس کے بارے میں، سرکار نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ بیمار ہو جائیں تو ان کی عیادت نہ کرو، یہ سامنے آ جائیں تو ان کو سلام نہ کرو، اگر یہ مر جائیں تو ان کے جنازے میں شرکت نہ کرو۔ اتنی شدت کے ساتھ سخت سرکار نے منع فرمایا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مسلمانوں کے اندر آپ یہ دیکھیں گے جو جہالت میں مبتلا ہو کر صرف فساق و فجار کی صحبت میں رہ کر اس قسم کی اٹھ پٹانگ باتیں کر رہے ہیں، تو پھر خود سوچئے کہ اس طرح کے بالکل مذہب سے ہٹ کر کسی سے دوستی کرنا کس قدر انسان کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ آگے چلتے ہیں، یہ سورہ مجادلہ میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید اس کے بارے میں دوستی کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ آیت نمبر ہے 22 سورہ مجادلہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ لا تجدوا قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم، اور یہ مدح کے کلمات ہیں، کہ تم نہ پاؤ گے ان لوگوں کو کہ جو یقین رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ پر اور اخروی دن پر، یعنی قیامت کے دن پر، کہ وہ ان سے دوستی رکھیں جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے، اگرچہ وہ مخالفت کرنے والے ان کے آباء و اجداد ہوں، یا ان کے بیٹے ہوں، یا ان کے بھائی ہوں، یا ان کے دیگر خاندان والے ہوں۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کو نقش فرما دیا ہے۔ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور اپنی طرف کی روح سے ان کی مدد کی ہے، یعنی جبریل امین کے ذریعے ان کی مدد فرمائی ہے۔ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گئے، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، بے شک اللہ تبارک خبردار، بے شک اللہ تعالیٰ کی جماعت ہی فلاح پانے والی ہے۔ اس پہ انشاءاللہ میں مزید کلام کروں گا نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میرا رہنما کوئی اور ہے، میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے، میں بہک